بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علم حدیث شریف حاصل کرنے کے سلسلے میں آداب اور تمہیدی باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ادب دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ظاہری ادب، ایک ہے باطنی ادب۔ اس وقت دنیا میں جب یہ ادب کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام متن لوگ ظاہری ادب سمجھتے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے ظاہری ادب بھی، لیکن اصل چیز ہے باطنی ادب۔ اب مثال کے طور پر یہ جو بڑے بڑے وزراء اور دنیاوی حکمراں ہوتے ہیں تو ان کا بھی لوگ ادب کرتے ہیں، لیکن وہ ادب کا تعلق ہے ظاہر سے، کہ جب تک وہ اس منصب پر ہے وہاں تک لوگ ادب کریں گے، جیسے وہ منصب سے ہٹے لوگ ادب کرنا چھوڑ دیں گے۔ بلکہ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ جو ان کا ادب کر رہے تھے وہی ان کو گرفتار کر کے جیل میں بٹھاوے۔ اصل ادب ہے باطن کا۔ اور کل جو ایک ادب آپ کو بتلایا تھا، علم حدیث شریف کی عظمت، اس ادب کا تعلق ہے باطن سے، کہ باطن سے، دل سے، دماغ سے ہم حدیث شریف کی عظمت اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرا اہم ترین ادب ہے محبت۔ کہ حدیث شریف کے فن سے، کتب احادیث سے، علم سے ہم لوگ محبت پیدا کریں۔ جیسا کہ بتلایا تھا کہ اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہے، احادیث مبارکہ ہے، صحابہ کے اقوال ہے، تو ان سب مقدس چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام، حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اقوال صحابہ کے، اور ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، تو پھر اللہ کے کلام سے بھی محبت، نبی کے کلام سے بھی محبت، نبی کے عمل سے بھی محبت، صحابہ کے اقوال اور عمل سے بھی محبت۔ تو اس علم شریف سے محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ محبت جب ہوگی تو پھر ہم لوگوں کے لیے اس میں محنت کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان اندھا اور بہرا بن جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو انسان کو وہ محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ غرض یہ کہ اس علم شریف سے ہمیں محبت ہوگی تو ہم دیوانے بن کر کے اس کی پیچھے محنت کریں گے، اس کے حصول کی کوشش، اس کے اوپر عمل کی کوشش۔ تو محبت بھی ایک باطنی عمل ہے، باطنی ادب ہے۔ تیسرا ادب ہے اس کے اندر نیت کا صحیح ہونا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم جو پہلی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر یہی سبق پڑھنا ہے، تصحیح نیت۔ ہمارا یہ علم حاصل کرنا اصل ہے اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ راضی ہو جائے، آخرت ہماری بن جائے، اللہ کے یہاں ہمارا کام بن جائے، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ اصل نیت ہے، اصل تصحیح نیت۔ اور دیکھیے میرے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نیت میں ہے ایک چیز سوء نیت، بری نیت، اور ایک چیز ہے بے نیتی، لا نیتی۔ کا اس زمانے کے اندر بری نیت والے بھی ہوں گے تھوڑے بہت، لیکن بے نیت والے اکثر ہیں۔
اور جس طرح بری نیت نقصان کرتی ہے، بے نیتی بھی بہت نقصان کرتی ہے۔ بے نیتی کا مطلب کیا ہے کہ بھائی شوال ہوا، روٹین کے مطابق مدرسے شروع ہوئے، چلو جانا ہے اپنے کو، دورے تک تو وہاں جانا ہی جانا ہے، اسی لیے والدین نے روانہ کیا اور ہم آ گئے مدرسے میں۔ عام طور پر مدارس شوال میں شروع ہوتے ہیں تو کہا چلو بھائی داخلہ کروا دو نئے بچوں کا۔ کس لیے مدرسے میں آئے؟ کیا نیت ہونی چاہیے؟ کوئی چیز اس کا استحضار نہیں۔ یہ بے نیتی جو ہے نا، یہ بڑی تباہ کر رہی ہے اس وقت کے اوپر۔ اسی لیے نیت کا استحضار۔ ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس علم کے پیچھے وقت لگا رہے ہیں، جوانی کا قیمتی سرمایہ لگا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی نیت اس کے پیچھے یہ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جاوے، میرے اللہ تعالی مجھ سے خوش ہو جاوے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہی ہے نا آیت، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا، اللہ راضی ہو جائے، یہ اول بنیادی نیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آپ حضرات ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث شریف پڑھیں گے کہ جو علم اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جاتا ہے، جس کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، وہ علم اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ مشکات شریف میں بھی یہ روایت پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ شرعی علوم ہیں، دینی علوم ہیں، قرآن اور حدیث کے علوم ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ علم اگر کوئی آدمی حاصل کر رہا ہے دنیا کے خاطر، تو ایسے آدمی کو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی، جائے کہ جنت مل جاوے۔ اس لیے اول ترین نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری نیت، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرے خالق اور مالک ہے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنا ہمارے لیے لازم ہے۔ بھئی ایک نوکر ہوتا ہے، کسی کی یا ملازمت کرتا ہے، چپراسی، تو اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا سیٹھ، اس کا باس جس کام سے راضی ہوئے وہ کام وہ کرے گا، تو اس کو اس کی ملازمت میں ترقی ہوگی اور فائدہ ہوگا۔ باس اور مالک سیٹ کچھ چاہے اور نوکر کچھ اور کام کرے تو اس کو کبھی ترقی ہوگی نہیں۔ ہمارے خالق و مالک ہمارے اللہ تعالی ہے۔ وہ اللہ ہم سے کیسی زندگی چاہتے ہیں، وہ ہم کو اس علم کے ذریعے سے سیکھنا ہے۔ تو اس علم کے ذریعے ہم اپنے خالق و مالک کی مرضی والی زندگی سیکھیں گے اور اس کے مطابق ہماری زندگی بنائیں گے۔ خالق و مالک ہم سے کیسی زندگی چاہتے ہیں وہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن سے، وہ پتہ چلے گا حدیث پاک سے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، اللہ ہم سے کیسی اقوال، افعال، اعمال، ارادے، عزائم، خیالات، افکار چاہتے ہیں۔ تو علم کا ایک اس میں نیت دوسرے نمبر پر یہ ہو، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارے خالق و مالک، وہ ہم سے کیسی زندگی چاہتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے اور اس کے مطابق ہماری زندگی بنائیں گے۔ تیسری نیت علم کے پیچھے، اللہ تعالی کے بندے جو اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا،
جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور وہی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے صحابہ اور پوری امت کو عنایت فرمائی، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اب آیت میں تو آپ کو معلوم ہے نا، صرف حروف مقطعات میں نون یہ بھی آیت ہے، قاف یہ بھی آیت ہے۔ کیا مطلب؟ ایک چھوٹی سی چیز بھی دین کی آپ جانتے ہو وہ پہنچا دو، چھوٹی سی چیز وہ بھی پہنچا۔ اشاعت، دین کی اشاعت، دین کو پھیلانا، احیاء دین، اشاعت دین، حفاظت دین، احیاء سنت، دوسروں کو پہنچانا، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، وہ ہے علم کے حاصل کرنے کی تیسری نیت۔ چونکہ جتنے لوگوں کو ہم پہنچائیں گے اور وہ لوگ عمل کریں گے، اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ثواب میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو کم سے کم یہ 3 بڑی بڑی نیت رکھو، اللہ کی رضا، اپنی زندگی اللہ کی مرضی والی بنانی، دوسروں کو اللہ کا دین پہنچانا۔ ایک چوتھی نیت بھی ہے، اور یہ نیت کا استحضار روزانہ صبح کر لیا کرو کہ یہ جو حلقہ ہے، حلقہ یہ درس قرآن کا ہے، درس حدیث کا ہے، علم سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، اور اس کے اوپر بہت فضیلت ہے، مغفرت، رحمت کا نزول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا ملنا، اور ملائکہ کے سامنے تذکرہ، اتنے فضائل حدیث میں، قرآن میں اس کے پاس۔ آپ گھر سے نکلے، یہ نیت کر کے نکلے میں مدرسے جا رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے، تو آپ نے فضیلتیں پڑھی نا، ہر قدم پر یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب۔ تو حصول علم کے اوپر جو فضائل ہے، وہ فضائل کو حاصل کرنا یہ بھی ایک مستقل نیت ہے، یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، یہ بھی ایک مستقل نیکی ہے۔ تو تیسرا ادب ہو گیا باطنی ادب، تصحیح نیت، ہماری نیت صحیح ہو جاوے۔ اب دیکھیے یہ باطنی چیزیں جتنی ہیں نا، باہر دکھے گی نہیں، اندر چھپی ہوتی ہے، لیکن یہی اصل ہوتی ہے۔ آپ درخت کو دیکھو، جڑ نہیں دکھتی، ٹہنیاں دکھتی ہے، پتے دکھتے ہیں، پھل دکھتے ہیں، نیچے جو جڑ ہے نا وہ دکھتی نہیں، حالانکہ جڑ اصل ہے۔ جڑ سڑ جائے گی تو اوپر بھی سب سوکھنا چالو ہو جائے گا، جڑ زندہ ہوگی، اوپر سب ہرا بھرا رہے گا۔ باطنی ادب کا یہی حال ہے کہ جتنے باطنی آداب ہیں وہ باہر دکھتے نہیں ہیں، وہ اصل ہے، اور اسی کے اوپر ظاہر میں ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ باطنی ادب کی اتنی اہمیت ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے اہم ترین باطنی ادب۔ اور حدیث شریف کے اندر جو ایک بات آپ کو بتلائی گئی، محبت کی بات، اس میں ایک اہم چیز یاد رکھنا، انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ہم قرآن سے محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ میرے اللہ کا کلام ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے، تو اللہ کے کلام سے بھی محبت، اور جو اللہ کے کلام سے محبت کرے گا اور کلام کو پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ حدیث شریف سے محبت، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اور یاد رکھو، حدیث شریف کا صحیح علم انسان کو اسی وقت حاصل ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہو۔ اس کے بغیر حدیث شریف کا صحیح علم آ ہی نہیں سکتا۔ الفاظ تو آ جائیں گے بغیر عشق و محبت کے، لفاظی تو آ جائے گی،
اقوال تو آ جائیں گے، مقدار تو حاصل ہو جائے گی. جو آدمی بغیر عشق و محبت کے بھی حدیث میں محنت کرے، مقدار اس کو حاصل ہو سکتی ہے، الفاظ حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن جو حدیث شریف کا اصل گڑ ہے، جو روحانیت ہے، باطن ہے، وہ کبھی عشق و محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. آج دنیا میں بہت سے غیر مسلم ہے جنہوں نے حدیث شریف کا گہرائی سے علم حاصل کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے حدیث کی کتابوں کے اوپر انہوں نے، لیکن ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، تو وہ ظاہری حدیث کا علم ان کو فائدہ نہیں دیتا. اسی لیے کمال درک روحانیت اسی وقت علم حدیث میں حاصل ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت دل میں ہو. میں نے بخاری شریف جلد اول پہلی مرتبہ حضرت الاستاد مولانا اکرام علی صاحب باگلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، تو وہ اس مضمون کے اوپر ایک شعر پڑھا کرتے تھے. بہت پیارا شعر ہے، آپ بھی یاد کر لو، کام آئے گا، بہت اچھا شعر ہے. بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری، بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار آتی نہیں بخاری. بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار آتی نہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے بغیر جس نے بھی بخاری شریف پڑھی بخار تو آئے گا. یعنی علم کی کچھ ترقی تو مل جائے گی، لیکن اصل جو بخاری شریف کے انوار ہے، برکات ہے، روحانیت ہے، اور حدیث شریف کی جو روحانیت ہے وہ کبھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بہت اہم ہے باطنی ادب میں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، علم حدیث شریف سے عشق اور محبت، یہ بڑی چیز ہے. اور یاد رکھو جب ہم حدیث شریف کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں اور مجلس اقدس میں بیٹھ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے. مجلس اقدس میں اور صحبت اقدس کے اندر بیٹھے ہیں. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حیات مقدسہ میں مجلس اقدس کے انوار اور برکات حاصل کرتے تھے، ہمیں آج صحیح سندوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ جب پڑھنے کو ملتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی. حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والے، حدیث کا شغف رکھنے والے، وہ تو نبی کے اہل ہیں، نبی کے گھر کے لوگ ہیں، نبی کی فیملی کے لوگ ہیں. وَإِنْ اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِنْ لم يصحبوا نفسه انفاسه صحیبو. یعنی اگر ان کو زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں مل سکی، لیکن وہ روحانی طور پر، معنوی طور پر حضور کی صحبت میں تمام حدیث پڑھی. بعض بزرگوں نے کشف کے عالم کے اندر دیکھا کہ جتنے لوگ دنیا کے اندر حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں صحیح اصول اور آداب کے ساتھ، تو ایک روحانی کڑی ہے، ایک روحانی رسی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی آدمی حدیث پڑھتا پڑھاتا ہوگا تو وہاں سے وہ روحانی رسی، روحانی کڑی چلے گی اور مدینہ منورہ میں قبر اطہر کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے. بعض لوگوں نے عالم کشف میں دیکھا، جیسے کہ ہمارے یہاں یہ جو مسجد میں لائٹ ہے تو یہ لائٹ وائر کے ذریعے سے پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے. اب پورے شہر کے اندر جتنی بھی لائٹ ہے تو وہ وائروں کے ذریعے سے پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے.
تو کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حدیث شریف کی مجلس ہوتی ہے وہ لوگ گویا کہ ایک وائرنگ کے ذریعے سے ایک روحانی کنیکشن مدینہ منورہ میں قبر اطہر کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے، جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، متصل ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہی بات ہے کہ جن کے قلوب صاف ستھرے، جن کے قلوب پاکیزہ، جن کی ذہنیت پاکیزہ، ان لوگوں کو درس حدیث میں بیداری کی حالت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بیداری کے عالم میں، درس حدیث میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ باتیں بہت مشہور ہے، کتابوں میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ سبق حدیث کے درمیان بیداری میں حضور کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اور میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ہم نے مشکات شریف شروع کی تو دوسرے دن صبح حضرت مجھے فرمانے لگے، بھائی آج رات کوئی خواب دیکھا؟ تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ حضرت کیوں یہ سوال فرما رہے ہیں؟ کہا اچھا اپنے ساتھیوں کو پوچھ کے آؤ مشکات شریف کے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت نے ایک سرد آہ لے کر کے فرمایا، ہماری طالب علمی کے زمانے کے اندر جب طلبہ حدیث شریف کا سبق شروع کرتے تھے تو اکثر طلبہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی کہ حدیث شریف شروع کی، گویا کہ ایک روحانی کنیکشن تازہ ہوا، اس کی برکت سے خواب میں زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے ادب کی برکت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا، حضور کی محبت ہوگی تو انسان کے لیے ایسا محسوس ہوگا گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے اور آپ کی مجلس سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ یہ چند ہو گئے باطینی آداب، اب کچھ ظاہری آداب بھی سمجھ لو۔ ادب ظاہر میں بھی ہوتا ہے، ادب باطن کے اندر بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کے ادب کی اہمیت ہے۔ نمبر 1، اپنی پوری طاقت، اپنی پوری صلاحیت، اللہ نے جتنے ذرائع اور وسائل عطا فرمائے ہیں وہ اس مبارک علم کے لیے لگاؤ۔ یہ ظاہری ادب ہے۔ پوری طاقت خدا نے جوانی دی ہے ماشاءاللہ، اس وقت پر تازہ خون ہے، صلاحیتیں بھی اللہ نے دی ہیں مختلف، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، کتنی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جو صاحب مال ہے، مال کی صلاحیت ان کے پاس ہے، جو لکھ سکتے ہیں، لکھنے کی صلاحیت ان کے پاس ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جو بھی قوت، صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہم اس کو علم کے پیچھے لگائیں۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو قوت ملی ہے، طاقت ملی ہے تو وہ دولت کمانے میں لگا رہا ہے، عہدہ حاصل کرنے میں لگا رہا ہے، دنیا کی عزت کمانے میں لگا رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، اس کو لگانا ہے علم شریف کو حاصل کرنے کے واسطے، کہ بھئی میری دوڑ بھاگ کائی کی، مطالعے کی، تکرار کی، سبق کی پابندی کی، سبق لکھنے کی، سبق یاد کرنے کی، کہ بھئی میرا حافظہ بہت اچھا ہے، میرا قوت حفظ بہت عمدہ ہے، تو میں حدیث شریف یاد کروں، حدیث یاد کروں، کم سے کم۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا مفتی حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب کی تقریر کو، تو کہا کہ بھائی کم سے کم ہمارے حدیث پڑھنے والے طلباء کو 200 یا 500 حدیثیں یاد ہونی چاہیے، کم سے کم 200 یا 500 حدیثیں یاد ہونی چاہیے۔ حضرت الاستاذ تو فرماتے کہ میں تو سبق پڑھانے سے پہلے ایک حدیث یاد کراتا ہوں، پہلے اسماء الحسنی یاد کرانے سے شروع کرتا ہوں۔
اسی لیے حضرت نے حفظ حدیث کا ایک آسان نصاب بھی مرتب کیا ہے، محفوظات کے چھوٹے چھوٹے 3 حصے جس میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، اور ہم نے وہیں سے تعلیم الدین کتاب مرتب کی، اس کے اندر وہ ساری حدیثیں استفادہ کر کے لی ہے اور اضافہ کر کے. تو ہمارا حافظہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جوانی کا. حدیث یاد کرو، کتنی اچھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کا استعمال ہے کہ حدیث یاد کریں. قرآن یاد کر لیا، حافظ ہو گئے، اب حدیث یاد کرو جتنی یاد کر سکو. جو چیز ذہن میں یاد ہوتی ہے نا اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، جو چیز یاد نہ ہو اس کو سمجھنے کے مقابلے میں جو چیز یاد ہو اس کو سمجھنا بڑا اچھا اور آسان ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو لکھنے کی صلاحیت دی، تو حدیث لکھو، سبق لکھو، حدیث کی تشریحات لکھو. یہ ہیں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا بہترین استعمال. وقت ہے تو چلو سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، سبق میں پابندی کرتے ہیں. یہ ہیں کہ اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس کو اس علم شریف کے پیچھے لگاؤ. یہ ہیں حدیث شریف کے آداب میں سے ایک ظاہری اہم ترین ادب. گویا کہ ہمارا یہ سال تو ایسا ہے کہ نیند میں ہو کہ جاگتے ہو، ہر وقت بس ہمارے ذہن میں اقوال رسول، اعمال رسول، اقوال رسول، اعمال رسول، ہر وقت ہمارے دماغ میں یہی چکراوے. حضور کے ارشادات عالیہ، حضور کے اعمال مبارکہ، حدیث شریف، حدیث کا ہر وقت دماغ میں یہی، دماغ میں یہی، دماغ میں یہی، ہر وقت کے اوپر. یہ ہیں اس علم شریف کی صحیح قدردانی. جس زمانے میں میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، اس زمانے کے اندر دورے کے سال میں عجیب ماحول تھا دارالعلوم دیوبند کا کہ جی اس استاد کا پہلا گھنٹہ وہ گھنٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے سبق شروع کر دے، یعنی فجر کی تھوڑی دیر کے بعد. اب 4 گھنٹے سبق چلے، جن کا چوتھا گھنٹہ، وہاں پورا 1 گھنٹے کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، جن کا چوتھا گھنٹہ وہ سبق کے بعد پونا گھنٹے تک پڑھا رہے ہیں. چھٹی ہوئی، طلبہ نے کھایا نہیں کھایا، تھوڑی دیر کیلولی کیا، ظہر بعد فوراً سبق چالو. عصر تک جو 6 گھنٹے والے استاد ہیں وہ عصر تک پڑھا رہے ہیں. پھر مغرب کے بعد حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے جیسا موسم ترمذی پڑھاتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بخاری ثانی پڑھاتے تھے. بخاری ثانی کا دن میں گھنٹہ ہی نہیں تھا عشاء بعد، اور وہ حضرت کبھی پونے 12 تک، کبھی 12 تک، کبھی 12:15 تک بخاری پڑھاتے تھے. اب طلبہ کے لیے کیا رہا، صبح میں اٹھے وہاں سے لے کر رات 12 بجے تک سبق ہی سبق ہو رہے، ہر وقت یہی مشغلہ، ہر وقت یہی مشغلہ. اور پھر دور حدیث شریف میں رات کو جا کے دیکھو تو 2 بجے 2:30 بجے بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں. تہجد کے وقت دیکھو تبھی پڑھ رہے ہیں. ابھی یہ جماعت پڑھی، وہ سو گئے، پھر اٹھے یہ لوگ. گویا کہ ہمارا یہ سلسلہ کیسا، ہر وقت اسی کا مشغلہ، اسی کے چکر کے اندر. بخاری شریف جب اول مرتبہ پڑھی تو ڈابھل میں حضرت مولانا اکرام صاحب کی یہاں یہ ترتیب تھی کہ چوتھا گھنٹہ بخاری کا تھا، لیکن ہمیشہ پابندی سے سبق کے بعد 1-1.5 گھنٹہ بعد تک سبق پڑھاتے تھے. سمجھو 11 بجے کی چھٹی ہے، 10 سے 11 کا گھنٹہ، تو 12، 12:15، 12:30 تک سبق ہوتا تھا. اور ابھی حضرت مفتی احمد صاحب کا بھی یہی طریقہ ہے، 12، 12:30 تک سبق ہوتا رہتا ہے. اور 6 گھنٹہ بخاری ثانی کا تھا حضرت مفتی صاحب کے پاس، تو عصر کی جماعت تک بخاری کا سبق ہوتا تھا، عصر کی جماعت تک. اور مغرب بعد پھر ترمذی کا سبق ہوتا تھا، عشاء بعد بھی کوئی پڑھانے آ رہا ہے. تو اس طرح ہمارا ہر وقت، یعنی اللہ نے طاقت دی ہے، وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، تو یہ وقت کہاں لگے ہمارا؟ علم شریف کے پیچھے، اسی کے پیچھے ہمارا یہ وقت لگنا چاہیے. یہ ہیں ظاہری ادب میں اہم ترین ادب کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس کو ہم اس کے پیچھے لگانے والے بنے. قوت، طاقت، صلاحیت ہماری جو اللہ نے دی وہ علم کے. اب جس کو اللہ نے پیسے دیے وہ پیسے بھی لگاوے علم کے پیچھے کہ اچھی اچھی شروحات خریدے، اچھے اچھے نسخے والی کتابیں خریدے. یہ مال والی نعمت کی قدر ہے.
اب اس کے لیے جو شروحات ہے اور اس کے جو عمدہ نسخے ہیں بہت مہنگے آتے ہیں. جیسے کہ بخاری شریف کا جو نیا نسخہ شاندار آیا ہے مولانا تقی الدین صاحب والا، وہ 4,500 روپے کا آتا ہے. اب اللہ نے مال کی نعمت دی ہے تو وہ نسخہ خریدو. فتح الباری بہت مہنگی آتی ہے، عمدۃ القاری بھی بہت مہنگی آتی ہے، قسطلانی بھی مہنگی آتی ہے. اردو شروعات بھی جتنی آئی ہے، حضرت مفتی سعید صاحب کی تقریر ہے، مفتی تقی صاحب کی تقریر ہے، حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب کی ہے، حضرت شیخ زکریہ صاحب کی ہے، وہ بھی بڑی مہنگیاں ہیں طلباء کے اعتبار سے. دوسری بھی کتابوں کی شروعات. تو اللہ نے مال دیا ہے، تو مال والی نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ اس کو شروحات خریدنے میں لگاؤ، کتاب کے عمدہ اور بہترین نسخے خریدنے کے اندر لگاؤ. میں نے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جب میں مکۃ المکرمہ حج کے لیے گیا، شروع کے حج میں جب اتنی فراوانی نہیں تھی، تو کہا مکہ میں 24 گھنٹے میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتا تھا، باقی زمزم پی کے گزارا کر لیتا تھا، اور کھانے اور ناشتے کے پیسے بچا کر کے میں وہاں سے ضروری کتابیں خرید کر کے لایا، جو کتابیں ہندوستان میں مل نہیں سکتی تھی. سفر حج میں کھانا ایک ہی وقت کا کر دیا تھا، اور چائے ناشتہ کھانے کے خرچے بچا کر کے ضروری کتابیں خرید کر کے میں لایا. ایسے ہمارے اکابر کے اور بھی واقعات ہیں. تو یہ ہے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت علم کے پیچھے لگاؤ. یہ ظاہری ادب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جو چیز تم کو نفع پہنچائے اس کی لالچ رکھو، حرص رکھو، لالچ رکھو اپنے اندر، جو چیز بھی نفع دے اس کی. اور حرص کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، اور عاجز اور کمزور ہو کر مت بیٹھ جاؤ. اب علم کی حرص، علم کی لالچ، اس کے لیے ہمت، اور اس کے لیے جو ہے لگنا، ہمت ہار کر کے بیٹھنا نہیں ہے. یہ ہیں علم کے واسطے. اور یاد رکھو، دوسرا اہم ترین ادب ہے محنت کرنا. وقت کتنا ہے پہلے؟ 7:30 تک. دوسرا اہم ترین ادب ہے محنت کرنا. بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی. جتنی بھی محنت کرو گے اس کے حساب سے اعلیٰ مقام ملیں گے. راتوں کو جاگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد، محنت شرط ہے. یاد رکھو، محنت کرتے وقت یہ نیت کرو اس کے پیچھے بھی اللہ ثواب دیں گے. یہ دنیا دار جو محنت کرتے ہیں نا دنیاوی کاموں میں، ان کی محنت رائے گاں جاوے یا کامیاب ہوئے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں. ہماری محنت کے اندر اجر کا ملنا یقینی ہے، یقینی ہے کہ ثواب تو ملنے والا ہے، کہیں جانے والا ہے. اور آپ نے مختصر المانی پڑھی تو علامہ سعد الدین تفتازانی کا وہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا نا. پہلے وہ کند ذہن تھے، ذہن ان کا برابر چلتا نہیں تھا، محنت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، دعا کرتے تھے. پھر خواب میں زیارت اقدس ہوئی اور پھر حافظہ ان کا کھل گیا. کیسی بڑی بات ہو گئی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم حاصل کرنے گئے تھے تو پہلے چلے نہیں، تو مایوس ہو کے واپس جا رہے تھے. تو راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر یہ کھسکولی ہوتی ہے، کھسکولی کا ایک بچہ ایک اونچی چیز پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. چڑھتا ہے گرتا ہے، چڑھتا ہے گرتا ہے، چڑھتا ہے گرتا ہے، لیکن وہ اپنی کوشش چھوڑتا. اسی چیز نے امام غزالی کو واپس مدرسے پہنچایا کہ ایک جانور ہو کے اپنی محنت نہیں چھوڑتا تو میں اشرف المخلوقات انسان کیسے محنت چھوڑ دوں. پھر امام غزالی بن گئے. محنت مت چھوڑو، محنت میں لگے رہو. اول فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ثواب ملے گا، یہ محنت ضائع نہیں ہوگی. دوسری بات کیا، خدا کا وعدہ ہے
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو محنت کرتا ہے اللہ راستہ کھول کے رہتے ہیں، وعدہ ہے اس کے لیے. بعض مشائخین حدیث کے بارے میں ہم نے سنا کہ زمانے طالب علمی میں اتنے ذہین نہیں تھے، ادب سے علم حاصل کیا، محنت سے علم حاصل کیا، تو بعد میں وہ وقت آیا کہ وہ شیخ الحدیث بن گئے، محدث بن گئے، صدر مفتی بن گئے. محنت اور صحیح ادب سے علم حاصل کرنے کی برکت. محنت کرو، خوب محنت کرو، اور اولاً فائدہ یہ ہے کہ ثواب تو ملنے ہی والا ہے، اور ثانیاً اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پر یقین کر کے محنت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ ضرور کھول دیں گے. اور اکتاہٹ اور سستی نہیں آنی چاہیے. ظاہری آداب میں یہ بھی ہے، اکتاہٹ اور سستی نہیں آنی چاہیے. دیکھو حدیث شریف کا سال ہے، اب اس میں کیا ہوگا، تکرار روایت بھی ہوگی. خود بخاری شریف میں کئی روایتیں مکرر ہیں، یعنی اس کا مضمون. پھر یہ کہ ہم کتنی کتابیں، سیاہ ستہ، موتین 8، شمائل شریف 9، اور شرح معانی الآثار 10 کتابیں انشاءاللہ پڑھنی ہیں. تو روایات میں تکرار تو ہوگی. اکتاہٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہر مرتبہ یہ ہو، یہ شاہی فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے. ہرگز اکتاہٹ نہ ہو اور سستی بھی نہ ہو کہ بھئی اس پر تقریر تو فلاں کتاب میں سن لی تھی، وہاں سن لی تھی، وہاں سن لی تھی، اب یہاں جھونکے مار لو. نہیں، بالکل نہیں. ہر استاد کا انداز الگ ہوتا ہے، افہام تفہیم کا. اور ہم جانتے ہیں اذا تقرر، ایک ہی چیز بار بار بولو یا سنو تو دل میں دماغ میں جم جاتی ہے. تقرر چھوٹے کاف سے، تقرر بڑے کاف سے. تکرار کا مضمون مقصود بھی یہی ہے، ایک ہی چیز بار بار بولو تو دل میں دماغ میں جم جائے گی. ایک ہی چیز بار بار سنو تو دل دماغ میں جم جائے گی. اکتانا نہیں، سستی نہیں. اسی لیے یہ اہم ظاہری آداب میں سے ہیں. سستی، اکتاہٹ کے بغیر پوری محنت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا، یہ بھی اہم ترین آداب کے اندر سے ادب ہے. یہ چند ظاہری آداب ہوئے، اور بھی کچھ باتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان آداب کی پوری رعایت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور پورے ادب اور اکرام اور احترام، محبت اور عشق کے ساتھ اس علم شریف کے اندر شغل اور اس کے پیچھے محنت کی توفیق اللہ تعالی عطا فرماوے.